السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، ہم گنہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو دم واپسی تک قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر سال اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک دھوم دھام سے منانے کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا کا کیا حال تھا؟ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ الحمدللہ صرف اپنے نبی ہی کو نور نہیں مانتے، بلکہ ہمارے امام نے فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام کو ماہ ربیع النور کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو
نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا صلہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے منکروں کے گھر پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے والوں کے گھر پیدا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا بہت آسان سا مطلب ہے برتھ ڈے یا برتھ۔ میلاد النبی کا مطلب ہے نبی کا برتھ ڈے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے، عید کا مطلب ہے وہ خوشی جو بار بار آئے، لوٹ لوٹ کر آئے۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے نبی کی ولادت کی خوشی جو بار بار اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، یہ تمام مذاہب کے ماننے والے اپنا بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنی بیوی کا بھی، اپنے دوست احباب کا، اپنی آل اولاد کا، اپنے رشتہ داروں کا۔ تو دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والے اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا، دوست احباب کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ کسی اور کا برتھ ڈے منائیں نہ منائیں، لیکن اپنے نبی کا برتھ ڈے بہت دھوم دھام سے ہم منایا کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ منانا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا قرآن شریف میں کہیں لکھا ہے؟ کیا بخاری مسلم میں کہیں لکھا ہے؟ کیا ابو بکر صدیق نے کبھی منایا؟ کیا سیدنا عمر فاروق اعظم نے کبھی منایا؟ کیا عثمان غنی نے کبھی منایا؟ کیا مولا کائنات نے کبھی منایا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اعتراضات اور یہ سوالات وہ ہیں جو کئی سالوں سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے علماء کرام نے الحمدللہ ان تمام باطل نظریے والوں کے ہر سوال و ہر اعتراض کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دے دیا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ نہ یہ ماننے کو تیار ہیں اور نہ ہم اور آپ پڑھنے کو تیار ہیں۔ یعنی کتابیں موجود ہیں جن کتابوں میں باقاعدہ قرآن مقدس کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں، صحابہ اکرام کے عمل کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک صرف آج کا بریلوی نہیں مناتا ہے، بلکہ صحابہ اکرام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منایا کرتے تھے۔ اور صرف صحابہ اکرام نہیں، بلکہ اگر ان سے پہلے دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو انبیاء گزرے، ان انبیاء کی زندگیوں میں دیکھیں تو آپ کو کسی نہ کسی صورت میں وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک مناتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ ساری تاریخ بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن میں ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ فرمایا گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے حواریوں کو جمع کر کے ان کے سامنے تقریر فرما رہے تھے۔ آپ ان کے سامنے جنت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے۔ آپ کی تقریر کو سننے کے بعد مجمع پر رکت طاری ہو گئی۔ ایک خاتون کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ عیسیٰ، وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے کہ جس نے آپ جیسی اولاد کو جنم دیا، وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا، وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے جس نے آپ کو گود میں کھلایا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوراً فرماتے ہیں، ہاں ہاں بے شک میری ماں خوش نصیب ہے، لیکن سن لے میری ماں سے زیادہ خوش نصیب تو وہ ماں ہے کہ جس کی کوکھ سے امام الانبیاء جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ میری ماں سے زیادہ خوش نصیب تو وہ ماں ہے کہ جس ماں کی گود میں اللہ کے محبوب پروان چڑھنے والے ہیں۔ فوراً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ آپ سن رہے ہیں
توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ ہم اپنی زبان میں کہیں، سنیوں کی زبان میں، عشق والوں کی زبان میں کہیں تو یوں کہیں گے کہ فوراً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سامنے نبی کی میلاد بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ کے حواریوں نے جب سنا تو فرمایا گیا کہ فوراً ایک زبان ہو کر سب کے سب پکار اٹھے کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیں کہ ان کا نام کیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین پر ان کا نام محمد ہوگا اور آسمانوں پر ان کا نام احمد ہوگا۔ زمین پر ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمان پر ان کا نام احمد ہوگا۔ تو فرمایا گیا سارے حواری فوراً پکار اٹھے، اے محمد تشریف لائیے، ہمیں بھی اپنے جلوے دکھائیے، اے محمد تشریف لائیے، ہمیں بھی اپنے جلوے دکھائیے۔ اسی طرح کی کئی روایتیں ملتی ہیں اور اسی انبیاء کے میلاد پاک منانے کو نظر کے سامنے رکھتے ہوئے حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے تھے، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے تھے، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں فرمایا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اپنے امتیوں کو لے کر تخت پر بیٹھے تھے اور ہوا تخت کو اڑائے اڑائے لے جا رہی تھی۔ جانتے اللہ کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمایا تھا، اور آپ کی حکومت صرف انسان و جنات پر نہیں بلکہ ہوا پر بھی ہوا کرتی تھی۔ آپ تخت پر سوار ہوتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت کتنا لمبا چوڑا بھاری بھرکم تھا جانتے ہو؟ فرمایا کہ آپ تخت پر بیٹھتے اپنی کرسی پر، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں 1,000 انسانوں کی صفیں لگتی تھی اور ان کے پیچھے 1,000 جنات کی صفیں لگتی تھی، یعنی المختصر 4,000 انسان 4,000 جنات۔ اب یہ تخت کتنا لمبا چوڑا ہوگا تصور کریں، اور جب 4,000 لوگ بیٹھیں گے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تو کتنا بھاری بھرکم ہوگا اندازہ لگا۔ اب سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے کہ ہوا آج فلاں منزل کی طرف کوچ کرنا ہے، فلاں جگہ کی سیر کرنا ہے، تو ہوا آپ کے تخت کو بآسانی اٹھاتی تھی اور لے کر چل پڑتی تھی، منزل پر پہنچا دیتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ یوں ہی سفر کرتے کرتے ہوا کو حکم دیا کہ ہوا میرے تخت کو نیچے اتار۔ ہوا نے تخت کو نیچے اتارا، آپ تخت سے اترے اور پیدل چل پڑے۔ جب اللہ کے نبی تخت سے اترے پیدل چلے تو سارے لوگ پیچھے پیچھے۔ کچھ دیر تک پیدل سفر کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو دوبارہ پیش کیا جائے۔ اب تخت دوبارہ آپ کی خدمت میں لایا گیا، اپنی کرسی پر بیٹھے، سارے لوگ بھی صفیں لگا کر بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ہوا لے چل میری سواری کو تخت کو۔ اب دوبارہ آگے بڑھ گئے تو کچھ لوگوں نے ہمت کر کے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آج جو معاملہ ہوا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، آج سے پہلے جب بھی ہم تخت پر سوار ہوئے منزل پر جانے کے بعد اترے، لیکن آج درمیان میں آپ نے تخت کو نیچے اتارا، پیدل چلے پھر تخت پر سوار ہوئے، آخر یہ معاملہ کیا تھا ہم نے نہیں سمجھا۔ تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنو، جس زمین پر میں اترا ہوں اور پیدل چلا ہوں، دراصل اس زمین کا میں نے ادب کیا ہے، اس زمین کا میں نے احترام کیا ہے۔ یہ زمین کوئی معمولی زمین نہیں ہے بلکہ اسے اچھی طرح سے دیکھ لو، یہ وہ زمین ہے جہاں امام الانبیاء جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ یہ آج تو جنگل و بیابان نظر آتا ہے لیکن کل یہی مدینۃ الرسول بننے والا ہے، یہ امام الانبیاء کی آخری آرام گاہ بننے والی ہے، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے آنکھوں کی نگاہوں کے ٹھنڈک کا سبب بننے والی زمین ہے۔ تو یہاں امام الانبیاء جلوہ گر ہونے والے ہیں، اس لیے میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس زمین پر میں اوپر سے سواری پر سوار ہو کر چلا جاؤں۔ اے سرکار مدینہ کے ترجمانوں، اب یہاں بڑی لمبی چوڑی روایت ملتی ہے، وہ بیان کرنے کا موقع نہیں، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ابھی حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہیں، ابھی زمانہ سلیمان علیہ السلام کا ہے، ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کا آنا باقی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا باقی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 550 سال کے بعد امام الانبیاء جلوہ گر ہوں گے، لیکن ان کی تشریف آوری سے پہلے سلیمان علیہ السلام اپنے امتیوں کو جمع کر کے ان کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی آنے کی بات کی، آمد کی بات کی، سلیمان علیہ السلام نے بھی ان کی آمد کی بات کی، اور ہم بھی میلاد کے موقع پر ان کی آمد کی بات کرتے ہیں نا، کچھ اور بات تو نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی میلاد پاک کے نام پر خرافات کرے تو اس کا ذمہ دار تنہا وہ ہے، اہل سنت والجماعت اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ ہماری جماعت کا کوئی عالم کرے، کوئی مفتی کرے، ہمارے اکابرین کریں یا لکھیں کہ یہ کرو جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، معاذ اللہ، اگر ہماری جماعت کے علماء اس کی حمایت کریں تو ہاں قصوروار ساری جماعت ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہماری جماعت کا کوئی بے پڑھا لکھا نوجوان، دین سے دوری رکھنے والا نوجوان میلاد پاک کے موقع پر کسی طرح کا خرافات کرے تو خرافات کا ذمہ دار وہ ہے، ذمہ دار ساری جماعت نہیں ہے۔ تو انبیاء نے بھی میرے آقا کی میلاد منایا ہے، ہاں ہم بھی مناتے ہیں، انہوں نے بھی منایا، فرق صرف اتنا ہے وہ کہتے تھے وہ آنے والے ہیں، اور ہم کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں، وہ آ چکے ہیں۔ جب انبیاء کا کہنا وہ آنے والے ہیں جائز ہے تو ہمارا کہنا وہ آ چکے ہیں یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی اچھا میلاد شریف کے موقع پر ہم شروع سے آخر تک جتنا کام کرتے ہیں، کیا اس میں سے کوئی ایک کام قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ کوئی ایک کام؟ مثلا ہم نے محفل سجایا میلاد شریف کی، لوگوں کو جمع کر کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے ہم نے قرآن کی تلاوت سنایا ہے، لوگوں کو جمع کر کے ہم نے حضور کی ولادت کے واقعات بتائے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے ہم نے عظمت مصطفیٰ پر ذکر کیا، بیان کیا ہے، لوگوں کو جمع کر کے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے ہیں، اختیارات بیان کیے ہیں، ان کا منصب و مقام بیان کیا ہے، ان کی سنتوں کو سیکھا سکھایا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، تو کیا بتاؤ اس میں کوئی کام ایسا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ اگر ہم نے میلاد شریف کے نام پر شربت بنایا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا، کیا اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا؟ اگر ہم نے میلاد شریف کے موقع پر چلیے گلیوں میں چراغاں کر لیا، جھنڈے لگا دیے، جلوس نکال لیا، اپنے گھر کو صاف کیا، سجا لیا، تو کیا اس میں سے کوئی کام ایسا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ گلیوں کو صاف ستھرا کرنا، کیا اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا؟ معاذ اللہ۔ اگر آپ 12 ربیع الاول شریف کو اپنے گھر پر جھنڈا لگا لیں، اللہ ناراض ہو جائے گا؟ معاذ اللہ۔ اگر اپنے گھر میں چراغا کر لیں، اللہ ناراض ہو جائے گا؟ معاذ اللہ۔ جلوس نکال لیں، کیا اللہ ناراض ہو جائے گا؟ معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، ہاں اگر کوئی کرے تو ذمہ دار وہ ہے، جماعت ساری کی ساری ذمہ دار نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کسی کا مرڈر کیا، پورے خاندان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، کیا بتائیے یہ عدل ہے؟ یہ انصاف ہے؟ اور کون کہہ رہا ہے؟ ہم بار بار کہتے ہیں، بہت توجہ طلب بات ہے، یہ جتنے بھی باطل فرقے والے، یہ میلاد پاک کے منکرینوں کی جو جماعتیں ہیں، ان سب کو دیکھیں، اہل سنت والجماعت پر اعتراض کے لیے، توجہ ہے نا آپ کی، بہت نقطے کی بات کر رہا ہوں، زندگی بھر اس کو یاد رکھنا، اہل سنت والجماعت پر اعتراض کے لیے ان تمام باطل فرقے والوں کو ہماری جماعت کے جوہلا ملتے ہیں، اور ان کی جماعتوں پر اعتراض کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کو ان کی جماعت کے علماء ملتے ہیں۔ یہ ہمارے جاہلوں کو دلیل بناتے ہیں اور ہم ان کے مولویوں کی پکڑ کرتے ہیں کہ تیرے مولوی نے لکھا ہے، تیرے مولوی نے لکھا۔ ہم ان کے جاہلوں پر اعتراض نہیں کرتے، ہم ان کے مولویوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ تیرے مولوی نے یہ لکھا، تیرے مولوی نے یہ کہا۔ تو ہمارے پاس دلیل کے لیے ان کے بڑے بڑے اکابرین ہیں، اور ان کے پاس دلیل کے لیے ہماری جماعت کے جاہلین ہیں، بے پڑھا لکھا، بے داڑھی والا، بے نمازی، دین سے دور۔ یہ دیکھو مزار پہ جا کے کیا کر رہا ہے، ارے وہ کوئی مفتی ہے، وہ کوئی عالم ہے، وہ کوئی پیر صاحب ہے، وہ کون ہے؟ پڑھا لکھا ہے وہ، اس بیچارے کو تو خود ہی نہیں پتا، اس پر تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ارے ہمدردی کے ساتھ اس کی مدد کرنا چاہیے، اس کو تو بتانا چاہیے کہ طریقہ کیا ہے، آداب کیا ہے، تجھے کرنا کیا ہے۔ وہ جا کر اپنے حساب سے کرتا ہے بیچارہ جو سمجھ میں آتا ہے،
تو سب سے بڑا پرابلم یہی ہے، ہمارے بزرگوں نے ان کے ہر اعتراض کا جواب دیا، لیکن وہ نہ ماننے کو تیار ہے اور ہم اور آپ نہ پڑھنے کو تیار ہے۔ ہم اعلان کرتے ہوئے مکتب سے ایک رسالہ لے لو، ایک کتاب لے لو، ایک کتاب لے لو، یہ کتاب لے لو۔ جشن بہارا موجود ہے، ڈاکٹر پروفیسر مسعود صاحب کی لکھی ہوئی کتاب موجود ہے۔ صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا، جاؤ لے لو، مکتب سے پڑھو۔ کل کوئی اعتراض کرے گا تو جواب دے سکتے ہو، لیکن لینے کو تیار نہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر سنی دعوت اسلامی کی لکھی کتاب موجود ہے، جاؤ لے لو، پڑھو، تاکہ کل کوئی اعتراض کرے تو شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ کم سے کم پڑھ کر جواب دے سکو، یاد نہ کر سکو تو پڑھ کر جواب دے سکو، لیکن لینے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر اپنے بعد اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح سے زندگی گزر رہی ہے ایسے گزارنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آنے والی نسلوں کا ایمان و عقیدہ بچانا ہے تو اپنے رشتے کو دین سے مضبوط کرنا ہوگا۔ صرف کانوینٹ اسکول کے چکر میں نہ رہیں، صرف ہمٹی ڈمٹی اور جیک اینڈ جل یاد کرانے کے چکر میں نہ رہیں، بلکہ اپنی اولاد کو کلمہ طیبہ بھی یاد کروائیں، اپنی اولاد کو دین بھی سکھائیں، اپنی اولاد کی گردن میں امام الانبیاء کی غلامی کا پٹا بھی ڈالیں، صحابہ کی عظمت بھی بتائیں، اور میں کہتا ہوں موت آنے سے پہلے ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی گردن میں وہ غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈال دے کہ غوث و خواجہ کا بن گیا، کبھی نبی کا باقی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بے پڑھا لکھا ہوگا تو بھی ایمان و عقیدہ محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ سیدنا سرکار غوث اعظم کے صدقے میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ آج دنیا میں کتنے ڈیز سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، کسی ڈے پر کوئی اعتراض کرتا ہے بتائیے؟ اسکولوں کے اندر دیکھیں، کالجز کے اندر دیکھیں، کتنے ڈیز ہیں، کبھی ٹیچرز ڈے ہے، کبھی چلڈرن ڈے ہے، کبھی لیبر ڈے ہے، کالجز میں دیکھیں روز ڈے ہے، ٹائی ڈے ہے، فرینڈشپ ڈے ہے، ساری ڈے ہے، اور نان ہانکنگ ڈے، نان اسموکنگ ڈے، نان ٹی وی ڈے، اب تو ایڈز ڈے بھی منانے لگ گئی دنیا، اسی طرح سے ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سال بھر میں یہ انٹرنیشنل ڈیز ہیں جو صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں منائے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے ڈیز جب منائے جاتے ہیں تو اس پر کہیں سے کوئی فتویٰ نہیں آتا، کہیں سے کوئی اعتراض نہیں آتا، اس کے خلاف کہیں سے کوئی آواز بلند نہیں ہوتی، لیکن سال میں ایک مرتبہ اگر 12 ربیع الاول شریف کو ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو اس پر اعتراض ہوتا ہے، کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں کہتا ہوں دنیا جو سارے ڈے سیلیبریٹ کرتی ہے اس کے بارے میں تو نے سوال کیوں نہیں پوچھا؟ نبی کے بارے میں تو نے سوال کیوں پوچھا؟ تو ان فتویٰ دینے والوں کو، اعتراض کرنے والوں کو میں واضح طور پر کہنا چاہوں گا، یہ دنیا جتنے ڈیز مناتی ہے منائے یا منانا بند کر دے، لیکن روئے زمین پر جب تک ایک سنی باقی رہے گا وہ نبی کا برتھ ڈے مناتا رہے گا انشاءاللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے میلاد ان کا، دم میں جب تک دم ہے میلاد ان کا مناتے جائیں گے کہ انشاءاللہ۔ اور ان کی میلاد کیوں نہ منائیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث قدسی ہے، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا، تو ساری کائنات پیدا ہوئی ان کے صدقے میں،
اسی لیے بریلی کے کلندر نے کہا جب ساری کائنات پیدا ہوئی ان کے صدقے میں تو فرماتے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں تو سب کچھ جو بنا ہے ملا ہے سب ان کے صدقے میں ہے، تو جب بتائیے ان کے صدقے میں سب ملا تو جب وہ ملے تو ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائی جائے؟ اولاد کا برتھ ڈے مناؤ تو کوئی تکلیف نہیں، اپنی میرج اینیورسری مناؤ تو کوئی تکلیف نہیں۔ ارے میں کہتا ہوں یہی مہم جو نبی کی میلاد کے خلاف چل رہی ہے، کاش شادیوں میں ہونے والی فضول خرچی کے خلاف یہی مہم چلائی جاتی، کاش برتھ ڈے منانے والوں کے خلاف یہی مہم چلائی جاتی، جو اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے لیکن 40 دن کے بعد چلہ بہت دھوم دھام سے کرتے ہیں، کاش یہی مہم چلہ کرنے والوں کے خلاف چلائی جاتی۔ ارے جو شادی کے 1 ہفتے 10 دن پہلے سے اپنے دروازے پر ڈی جے بجاتے ہیں اور سب کی نیندیں حرام کرتے ہیں، کاش یہ مہم ان کے خلاف چلائی گئی ہوتی، کاش یہ مہم ویلنٹائن ڈے منانے والوں کے خلاف چلائی گئی ہوتی۔ آج مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کاش یہ مہم ان کے خلاف چلائی گئی ہوتی، کاش قوم کو اس کے حوالے سے ایجوکیٹ کیا گیا ہوتا، انہیں سکھایا گیا ہوتا، سمجھایا گیا ہوتا، تو باطل نظریے کا رخ جو ہے لوگوں نے موڑ دیا، باطل قوتوں نے اے سرکار مدینہ کے پیروانوں دین اور اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے اصل جو طریقہ تھا، اصل جو رخ اور راستہ تھا اس کو موڑ کر ڈائیورٹ کر دیا کہ حرام و ناجائز سے نہ روکو، ان کو روکو تو نبی کی میلاد سے روکو، ان کو روکو تو غوث اعظم کی بارگاہ میں جانے سے روکو، ان کو روکو تو اولیاء کی تاریخ منانے سے روکو، ان کو روکو تو ان چیزوں سے روکو جس سے ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، ان کو روکو تو ان چیزوں سے روکو جس سے عشق محبت، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت آقا کی جوش مارتی ہے تو ان چیزوں سے روکا گیا، جن سے روکنا تھا اس سے روکنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں کتنے سالوں سے کوشش جاری، نبی کے میلاد منانے والوں کو روکنے کی کتنے سالوں سے کوشش جاری ہے نا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے نبی کی میلاد منانے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گھٹ رہے ہیں۔ آج میں مارکیٹ میں گیا تھا، میں نے دیکھا وہاں پر بلب، کمکمے، جھنڈے بیچنے والوں کی دکانیں لگی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا دھندا تو دیوالی میں اچھا چلتا ہوگا، نیو ایئر میں اچھا چلتا ہوگا، اس وقت دھندا تو اتنا نہیں ہوگا، تو کہا یہ پہلے ہوا کرتا تھا، اب تو یہ موقع بھی ہمارے بزنس کا سیزن بن چکا ہے، اب تو اس موقع پر بھی اچھا خاصا دھندا ہوتا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں تو یہ روکنے کی کوشش میں لگے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آقا کی میلاد منانے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ گلیاں تو پہلے بھی سجتی تھی لیکن اتنا نہیں جتنا آج سجتی ہیں، جھنڈے تو پہلے بھی لگتے تھے لیکن اتنے نہیں جتنے آج لگتے ہیں، لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ تو کل بھی ہوتی تھی لیکن آج مسکرانے والے زیادہ نظر آتے ہیں۔ کل جلوس میں مجمع تو ہوتا تھا لیکن آج مجمع اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ کل میلاد پاک کے بارے میں لوگ اتنی مبارکباد نہیں دیتے تھے، آج جتنا مبارکباد دیتے ہیں۔ ارے کل تک تو صرف محرم کی 10-11 روزہ محفل ہوتی تھی، اب تو میلاد کی 12 روزہ محفلیں بھی شروع ہو گئی ہیں، تو کل اتنا نہیں تھے جتنا آج ہے۔ اور جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ رب تبارک تعالیٰ نے خود محبوب سے فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو اللہ تو بڑھانے پہ لگا ہوا ہے اور ملا گھٹانے پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ بڑھا رہا ہے اور یہ گھٹا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب یہ گھٹانے والے کتنی بھی کوشش کر لے گھٹا سکیں گے؟ کیونکہ یاد رکھیں بڑھانے والے ہم اور آپ نہیں ہیں، جس کا محبوب آیا ہے وہ مولا بڑھا رہا ہے۔ تو اب اللہ بڑھاتا ہے اور یہ گھٹاتا ہے، تو ان کے گھٹانے سے گھٹنے والے کہاں ہیں؟ اور سن لے، اگر کوئی کہے میلاد نہیں منانا تو لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو صرف شامل ہوئے ہیں، نبی کی میلاد کا اہتمام تو اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالا ہے، لوگ میلاد مناتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے نہیں کرنا چاہیے تو سن لے، اس کا جھگڑا ہم سے اور آپ
تو نہیں ہے کیونکہ ڈائریکٹ والا ہے، اس کا جھگڑا ڈائریکٹ اللہ سے ہے، اس کی وجہ کہ ہم بڑھاتے تو جھگڑا ہم سے ہوتا، بڑھانے والا اللہ ہے، گھٹانے والا یہ ہے، تو اس کا جھگڑا ڈائریکٹ اللہ سے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، وہ تو بڑھا رہا ہے اور یہ گھٹانے میں لگا ہے۔ یہ ملتے ہیں نا آپس میں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں میلاد کے منکر نا، تو ایک دوسرے کو دل کی تسلی کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو اس بار جلوس میں پبلک کم تھی، ہم ایسے ہی محنت کرتے رہیں گے نا کچھ سال میں ختم ہو جائیں گے۔ یہ اپنے دل کی تسلی کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری محنت رنگ لا رہی ہے، اس بار مجمع کم تھا، دھیرے دھیرے ختم ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو کہتا ہے کہ ختم ہوں گے، اللہ نے فرمایا محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو اللہ بڑھا رہا ہے تو کتنا بھی گھٹا لے، گھٹنے والا نہیں۔ اور یاد رکھیں حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی کی عظمت میں کیا بیان کروں، نبی کی عظمت، آج کا میرا موضوع ہے عظمت مصطفیٰ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میری کیا اوقات کہ میں نبی کی عظمت بیان کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے شاعر نعت خواہ خود حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نبی کی عظمت کیا بیان کروں، ارے میں جو نعتیں لکھتا ہوں میں اس میں نبی کی عظمت کو بڑھاتا نہیں ہوں، بلکہ اللہ جو توفیق دیتا میں تو لکھ دیتا ہوں، یہ تو ان کا ذکر آتا ہے تو میری نعتوں کی عظمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ فرماتے میں نعتیں لکھ کر ان کی عظمت بڑھاتا نہیں، ان کا تذکرہ کرتا ہوں تو میری نعتوں کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم بھی بات عظمت مصطفیٰ کی کرتے ہیں، ارے عظمت مصطفیٰ ہم کیا بیان کریں، ان کی شان ہم کیا بیان کریں۔ میرے آقا تو خود فرماتے ہیں اور کسی اور سے نہیں بلکہ صدیق اکبر سے آقا نے فرما دیا، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہ جان سکا۔ تو جب حقیقت نہ جان سکے تو عظمت کیا بیان کر سکیں گے، کیا بیان کر سکیں گے۔ تو ہم آقا کی عظمت اگر بیان کرتے تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں بے شک آقا کی عظمت کو ہم بیان کرتے ہیں تو ان کی عظمت کا ذکر کر کے ہماری عظمتیں بلند ہو جایا کرتی ہیں۔ لوگ ہمیں عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ ہماری دستبوسی کرتے ہیں، لوگ ہم سے دعا سلام کرتے ہیں تو ان کی عظمتوں کا تذکرہ کر کے اپنی عزت بڑھاتے ہیں، اپنی عزت۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان، ہم میلاد منانے والوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، آئیے اس کی روشنی میں دو تین باتیں عرض کر دوں، اجازت ہے آپ کی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، مفہوم تحقیق کہ ہم نے تمہاری طرف بھیجا نور اور ایک روشن کتاب، نور اور ایک روشن کتاب۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ روشن کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے اور نور سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور صرف ہمارے بزرگوں نے نہیں بلکہ خود اشرف علی تھانوی صاحب نے جب قرآن شریف کی تفسیر لکھی تو ان آیات کی تفسیر میں انہوں نے بھی یہی لکھا کہ نور سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان کہلانے والے فرقے سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے، لیکن نور ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ بشر ماننے کے لیے تو ایک پیر پر کھڑے لیکن نور ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے، الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ آپ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ آپ کی بشریت کا جو انکار کرے وہ مسلمان نہیں، کافر ہے، کیونکہ آپ کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہیں، جنات نہیں، فرشتے نہیں، کچھ اور نہیں، بلکہ آپ بشر ہیں۔ تو فرماتے جو بشریت کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور جو اپنی طرح بشر مانے وہ گمراہ ہے۔ جو اپنی طرح بشر مانے وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، لیکن ہماری طرح بشر نہیں ہیں۔ تو کیسے بشر ہیں؟ تو ماننا پڑے گا ہم اور آپ باقی بشر ہیں، آقا نوری بشر ہیں۔ آپ سن رہے ہیں
توحید نیٹورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ ہم اور آپ معمولی بشر ہیں، آقا افضل البشر ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن محبوب نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضرت جابر سے روایت، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو کب پیدا کیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ یہ حدیث مبارک ہے۔ سوال تھا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جابر، جب کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کا نور تھا، اللہ نے اس وقت اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر میرے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے نور سے لوح قلم کرسی اور ساری کائنات کو۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اللہ نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو پیدا کیا، تو اس نور کو پیدا کتنے سال پہلے کیا گیا؟ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے آسمان پر ہر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا ہے، اور اب تک اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اور محبت سے یا تو سمجھے نہیں، یا تو میں سمجھا نہیں سکا، یا تو توجہ نہیں دی آپ نے۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے آسمان پر ہر 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا ہے، اور اب تک میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اب جو کامرس کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو اکاؤنٹس کا جاب کرتے ہیں، ذرا وہ کیلکولیشن کریں، 72,000 انٹو 70,000 کتنے لاکھ بنتے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام بیان کر چکے تو جانتے ہیں میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، قسم اللہ کی اے جبرائیل، وہ ستارہ میں ہی تو تھا جس ستارے کو دیکھ کر تو ناز کرتا ہے۔ اے جبرائیل، وہ کچھ نہیں، وہ میرا ہی نور تھا۔ تو پتا چلا جبرائیل بعد میں آئے ہیں، نور مصطفیٰ پہلے چمکا ہے۔ اور جانتے یہ نور آسمان پر چمکتا رہا۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے بڑی پیاری بات، محبت و عقیدت کی بات۔ آدم علیہ السلام کا جب جسم مکمل ہوا، اللہ رب العزت نے روح کو حکم دیا کہ روح آدم کے جسم میں داخل ہو جا۔ روح گئی اور تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل آئی۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ روح تو واپس کیوں آ گئی؟ تجھے سیر کرنے نہیں، وہاں رہنے دے جاتا۔ تو روح نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، آدم علیہ السلام کے جسم میں اندھیرا ہے، اندھیرے سے مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں واپس آ گئی۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کی پشت پر رکھ دیا، آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ اب جب میرے آقا کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر رکھا گیا، آپ کا سارا جسم نورانی ہو گیا۔ اب روح گئی تو واپس نہ نکلی۔ اب جسم سے روح کا رشتہ جڑا تو ہاتھ پیر کام کرنے لگے۔ آدم علیہ السلام جنت میں چلنے پھرنے لگے، سیر کرنے لگے۔ اب فرمایا گیا جب جنت میں آدم علیہ السلام چلتے تھے تو تمام جنت کے فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، کبھی کوئی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ تیری نوری مخلوق ہمیشہ میرے پیچھے چلتی ہے، ان میں سے کبھی کوئی آگے کیوں نہیں آتا؟ تو رب نے فرمایا کہ اے آدم، ہم نے تیری پیٹھ پر محبوب کے نور کو رکھ دیا ہے، اسی نور کے احترام کے لیے، اسی نور کے دیدار کے لیے یہ فرشتے تیرے پیچھے پیچھے چلا کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا تیرے فرشتے پیچھے چلتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، کچھ ایسا انتظام کر دے کہ یہ میرے آگے چلا کرے، یہ میرے آگے آگے چلے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کی پشت سے آپ کی پیشانی میں منتقل کر دیا۔
اب جب پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمکا تو نتیجہ یہ ہوا، آدم علیہ السلام جب جنت میں چلتے تھے تو تمام فرشتے آپ کے آگے آگے چلتے تھے، لیکن آگے چلنے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا وہ ادب اور احترام کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ آدم علیہ السلام کے چہرے کی طرف اپنی پیٹھ کو کر کے نہیں چلتا تھا، بلکہ ہر فرشتہ آپ کے چہرے کی طرف اپنے چہرے کو کر کے آپ کے آگے آگے الٹے قدم جنت میں چلا کرتے تھے، الٹے قدم۔ اب آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا یہ تیرے فرشتے کتنے خوش نصیب ہیں، تیرے محبوب کا نور میری پشت میں تھا، یہ اس کی زیارت کرتے تھے، تیرے محبوب کا نور میری پیشانی میں، یہ اس کا دیدار کرتے ہیں، لیکن میں آج تک تیرے حبیب کے نور کو نہ دیکھ سکا، اے اللہ کوئی ایسا انتظام کر دے کہ میں بھی تیرے محبوب کے نور کے جلووں کا مشاہدہ کر سکوں۔ تو رب نے فرمایا کہ آدم اگر حبیب کے نور کو دیکھنا چاہتے ہو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو اٹھاؤ۔ آدم علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو اٹھایا، اب جیسے ہی انگوٹھے کو اٹھانا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ایک کرن جو تھی آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں چمکی، اب جیسے ہی آقا کا نور چمکا آدم علیہ السلام پر وزن کی کیفیت طاری ہو گئی، آپ نے فوراً دونوں انگوٹھوں کو ہونٹوں سے چوما ہے اور آنکھوں سے مسا کر لیا۔ پتا چلا سب سے پہلے انگوٹھا بریلی شریف میں نہیں جنت میں چوما گیا ہے، اور سب سے پہلے انگوٹھا اعلیٰ و عظیم البرکت میں نہیں بلکہ تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام نے چوما ہے۔ اچھا آدم علیہ السلام نے چوما، اللہ نے منع نہیں کیا، آدم کیا کرتا ہے؟ منع کیا؟ نہیں منع کیا۔ پھر اگر آج ہم چومیں اور کوئی منع کرے تو اس کا منع کرنا کوئی معنی رکھتا ہے؟ نہیں معنی رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے انگوٹھا جنت میں چوما گیا، اور ہم تو الحمدللہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے ایسے فرما بردار ہیں، ایسے فرما بردار ہیں کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک بار چوما تھا، ہم قیامت تک چومیں گے انشاءاللہ۔ اور جنہیں اس پر بھی تکلیف ہو تو ہو، ہمیں کیا، ہم تو اپنے باپ کے نقش قدم پر ہیں۔ اس کے بعد اب آخری بات عرض کروں گا، آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آئے، توجہ ہے نا آپ کی، آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آئے تو آپ اکیلے نہیں آئے، آپ کی پیشانی میں میرے نبی کا نور چمک رہا تھا۔ اور آدم علیہ السلام جب آئے زمین پر تو ایران میں نہیں آئے، توران میں نہیں آئے، جاپان میں نہیں آئے، میرے پیارے آقا کے ترجمانوں آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو اس ہندوستان میں آئے، سرندیپ کی پہاڑیوں پر آپ کو اتارا گیا۔ وہ سرندیپ آج جو شری لنکا کے حصے میں ہے، کل تک وہ ہمارے ملک کا حصہ تھا۔ جانتے ہیں نا اس وقت کے ہندوستان کی بات کرتا ہوں جب برما بھی، نیپال بھی، بنگلہ دیش بھی، پاکستان بھی، شری لنکا بھی، یہ سارا ہندوستان کا حصہ تھا، یہ الگ چھوٹے چھوٹے ملک نہیں بنے تھے۔ آدم علیہ السلام کو سرندیپ کی پہاڑی پر اتارا گیا، پتا چلا جب اللہ کے نبی آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو آپ کے ساتھ میرے آقا کا نور بھی آیا ہے۔ اب یہاں ماننا پڑے گا کہ 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت مکے کی سرزمین پر آمنہ خاتون کے شکم سے نبی کا نور بعد میں چمکا ہے، سب سے پہلے آقا کا نور چمکا ہے تو ہندوستان کی سرزمین پر چمکا ہے۔ تو یہ وہ وطن ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں میرے نبی کا نور چمکا ہے۔ تو پھر اس ملک سے ہم محبت کیوں نہ کریں کہ الحمدللہ ہم اس ملک سے اس لیے محبت کرتے ہیں۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے آپ کو دیش بھکت کہیں تو تم دیش بھکت ہو سکتے ہو، ہم ملک سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم دیش بھکت نہیں ہیں، ہم دیش پریمی ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں، پوجا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے قدم سب سے پہلے یہاں آئے اور اسی ملک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکا، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے منتقل ہوتا ہوا یہ جناب عبد المطلب تک پہنچا، پھر وہاں سے جناب عبداللہ تک، پھر عبداللہ کے ذریعے آمنہ خاتون کے شکم تک، اور اس کے بعد 12 تاریخ کو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں یہ نور زمین پر چمکا۔ اور جانتے ہو جب آقا کی ولادت ہوئی تو عالم کیا تھا، خود آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میرے گھر بچے کی ولادت ہوئی تو صرف مجھے اتنا محسوس ہوا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہم نبی کو نور مانتے ہیں۔ اور کیسا روشن کیا، خود فرماتی ہے یہاں تک کہ میں نے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے۔ ملک شام کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان فرماتی ہیں
کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اتفاق سے میں آمینہ کے کمرے میں آ گئی. جب کمرے میں آئی تو وہاں کا منظر کچھ اور ہی تھا. میری نظر اچانک گھر کی چھت کی طرف پڑی تو جب میں نے چھت کی طرف دیکھا تو مجھے چھت کہیں نظر نہیں آتی بلکہ ان کے کمرے سے مجھے آسمان کے ستارے نظر آ رہے تھے. کہتی حیران تھی کہ چھت گئی کہاں, آخر ستارے کیوں کر نظر آتے. ابھی میں سوچ رہی تھی اچانک میں نے دیکھا آسمان کے ستارے آسمان سے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین کی طرف آنے لگے. مجھے محسوس ہوا کہ یہ آسمان کے ستارے آمینہ خاتون کے کمرے کی طرف چلے آتے ہیں. آپ فرماتی میں ڈر گئی, ایک کونے میں چھپ گئی, کہیں کوئی ستارہ مجھ پر گرے میں زخمی نہ ہو جاؤ. تو انہیں لگا یہ ستارے گر کر مجھے زخمی نہ کر دے. بریلی کا کلندر پکار اٹھا, آسمان کا ستارہ کسی کو زخمی کرنے نہیں آیا تھا بلکہ فرماتے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے 12 نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے 12 نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تو نور والے محبوب سے نور کی خیرات لینے آ رہے تھے, کسی کو زخمی کرنے نہیں آ رہے تھے. اور حلیمہ سعدیہ آپ خود فرماتی کہ جب سے میں عبداللہ کے یتیم کو گھر لائی ہوں کبھی میں نے گھر میں چراغ نہیں جلایا ہے. محبت سے کہیں کبھی میں نے گھر میں چراغ نہیں جلایا. کہتی رات اندھیروں کا سامنا ہوتا, جس کمرے میں محمد ہوتے وہ کمرہ خود بخود روشن ہو جاتا تھا. فرماتی کسی دوسرے کمرے میں جانا ہوتا, ان کو گود میں لے کر چلی جاتی, وہ کمرہ بھی روشن ہو جاتا تھا. ایک رات فرماتی ہیں میں بچے کو جھولے میں لٹا کر اپنا کام کر رہی تھی, اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ ہنس رہی ہیں. میں قریب آئی, گھبرا گئی تو میں نے دیکھا وہ جھولے میں لیٹے ہیں اور آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں. ایسا لگا جیسے کوئی کھلا رہا ہے, جھولا جھلا رہا ہے. وہ کہتی کہ میں نے دیکھا تو گھبرا گئی. جب ان کی انگلی کے اشارے کی طرف دیکھا تو آنکھیں پھٹی رہ گئی. وہ یوں ہی نہیں مسکراتے تھے بلکہ جس طرف آسمان سے انگلی کا اشارہ کرتے تھے آپ کے اشارے پر آسمان کا چاند جو تھا جھکتا اور اٹھتا نظر آ رہا تھا, ہلتا ڈلتا نظر آ رہا تھا. بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. جب محبوب نور تھے اللہ نے کھلونا بھی نور والا عطا فرما دیا تھا. محبوب نور ہے, کھلونا معمولی نہیں چلے گا, کھلونا بھی نور والا ہے. اور ایسا نور والا اشارہ کرے تو وہی جو بچپنے میں چاند جھکتا اٹھتا ہے وہی جوانی میں اشارہ پائے تو سینہ چاک کر دیتا ہے. اور وہی صرف چاند کی حد تک نہیں, وہ تو ایسے نور ہیں کہ ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے تو وہ بھی پلٹ آیا کرتا ہے. تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے بلا شبہ آقا بشر بھی ہے اور نور بھی ہے, نور بھی ہے. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقۃ الفیل ہم سب کو اپنے نور والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان کی خیرات عطا فرمائے اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو محبوب کی میلاد منانے والوں میں شامل فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی حاضری کو قیامت میں ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ایک گزارش کروں گا, جلوس کے موقع پر کوئی کام ایسا نہ ہو جو خرافات میں شمار کیا جائے. نہ ڈی جے ہو, نہ ناچنا گانا ہو, نہ بائک رائڈنگ ہو, نہ کسی ٹرک ٹیمپو سے لٹکنا ہو, نہ خرافاتی نعرے ہو, نہ ہردنگ ہو, نہ ہنگامہ ہو. کوئی کام ایسا نہیں کہ میلاد کا مذاق بنے, سنیت کا مذاق بنے, ہمارا اور آپ کا مذاق بنے, بلکہ مکمل طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منائیں. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے.